وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العلي العظيم. دروشی پڑھیے اللہ وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. حمد و صلاۃ کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف، نورا مبینا، نور مبین. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک برہان اور ایک نور مبین. برہان کے ساتھ فرمایا قد جاءکم، بے شک وہ تو تمہارے پاس آیا ہے، تشریف لایا ہے. اور نور مبین کے ساتھ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. معلوم ہوا کہ برہان تو آیا ہے، تشریف لایا ہے، اور نور مبین نازل ہوا ہے. برہان سے مراد کون ہے؟ نور مبین سے مراد کیا ہے؟ تو میں نہیں کہتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہوں نے قرآن اور قرآن کی تفسیر براہ راست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں برہان سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور نور مبین سے مراد قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو برہان بنا کے بھیجا. برہان کے معنی کیا ہے؟ برہان کے معنی ہے معجزہ. برہان کا معنی معجزہ. خود قرآن کریم سے سنو. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے عطا فرمائے. ایک لاٹھی جو عصائے موسیٰ کے نام سے مشہور ہے، اور ایک ید بیضاء، چمکنے والا ہاتھ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لاٹھی. أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی اس سے بہت سے کام لیتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، یہ لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں ہے اس کو پھینک دو، زمین پر ڈال. فَأَلْقَاهَا، جو ہی
علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پر پھینکی، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ ایک دم دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ اتنا عرصہ ہو گیا اس لاٹھی کو میرے پاس، روز میں اس کو زمین پر رکھتا ہوں، روز اٹھاتا ہوں، پہلے کبھی یہ سانپ نہیں بنی اور آج یہ سانپ بن گئی ہے، یہ کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو سانپ بنا دیکھ کر ڈرے، خائف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذھا ولا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں اور اس کو پکڑ، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بے خوف ہو کر اس کو جو پکڑا تو جب ہاتھ میں لیا تو پھر لاٹھی کی لاٹھی۔ ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا اللہ لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے اور بھی کام لے لیتا ہوں۔ اب اگر کوئی اس آیت کو پڑھے اور پڑھ کر یہ نتیجہ نکالے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہوتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اگر اللہ کو علم ہوتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو اللہ پوچھتا کیوں؟ معلوم ہوا کہ نہ تو اللہ کو علم تھا اور نہ اللہ کو نظر آتا۔ تو اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے گا تو یہ نتیجہ تو نہیں نکلے گا مگر اس کا ایمان نکل جائے گا۔ میرے بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چھپی اور ہر ظاہر چیز کو جانتا ہے اور کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس نے جو پوچھا تو اس کے پوچھنے میں حکمت کیا تھی؟ اگر اللہ نہ پوچھتا اور موسیٰ علیہ السلام نہ بتاتے، بس اللہ یہی فرماتا کہ اے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ زمین پر ڈال دے، تو وہ بن جاتا سانپ۔ تو آج کل کے اس دور میں لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں پہلے ہی سانپ ہو، پہلے ہی ان کے ہاتھ میں سانپ ہوتا۔ تو اللہ نے بتانا یہ تھا کہ اے موسیٰ میں پوچھتا ہوں تو بتا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ وہ جو سانپ بنا تھا وہ پہلے سانپ نہیں تھا بلکہ پہلے لاٹھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام لاٹھی سے جو کام لیا کرتے ہیں وہ لیتے تھے۔ اب جو لاٹھی سانپ بنی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار، اللہ نے اپنی قدرت سے لاٹھی کو سانپ بنایا، وہ پہلے سانپ نہیں۔ یہ تھی حکمت پوچھنے۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلا، مسئلہ یہ نکلا کہ کبھی کبھی علم والا بھی علم کے باوجود پوچھا کرتا ہے، اور اس کا پوچھنا عدم علم کی دلیل نہیں ہوتا بلکہ اس کے پوچھنے میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور بعض لوگ یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ اگر علم تھا تو پوچھا کیوں؟ تو میاں علم ہوتا ہے، علم کے باوجود بھی علم والا کبھی کبھی پوچھتا ہے، اس کے پوچھنے میں حکمت ہوتی ہے۔ حکمت سنو، ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا لاٹھی۔ اس لاٹھی میں یہ کمال تھا کہ جب زمین پر پھینکتے تھے سانپ بن جاتے اور جب پکڑ لیتے تھے پھر لاٹھی کی لاٹھی۔ دوسرا اس لاٹھی میں یہ کمال تھا کہ اسی لاٹھی کو جب پہاڑ پر مارتے تو اللہ تعالیٰ ٹھنڈے میٹھے چشمے جاری کر دیتا، اور اسی لاٹھی کو جب دریا کے پانی پر مارتے تو وہ پانی پتھر بن جاتا اور دریا میں رستہ پیدا ہو جاتا، سڑک بن جاتی۔ اور یہ لاٹھی رات کے وقت چمکتی بھی تھی، بیٹری کا کام دیتی، اور یہ لاٹھی کھا پی بھی لیتی تھی۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، جب فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا تو فرعون کے جادوگروں نے میدان میں رسیاں پھینکی، رسیاں، اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا
تو دیکھنے والوں کو وہ رسیاں سانپوں کی طرح دوڑتی ہوئی نظر آ رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ رب نے فرمایا تو بھی اپنا ڈنڈا پھینک دے. انہوں نے ڈنڈا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی تمام رسیوں کو کھا گیا. تو یہ لاٹھی کھا پی بھی لیتی. اس میں بڑے کمال ایک معجزہ اللہ نے یہ دیا اور دوسرا معجزہ کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ ایک ساتھ فرماتا ہے فَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو. گریبان میں ڈال کر جب نکالو گے بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر اس طرح بغل کے نیچے رکھ کے دباتے تھے اور جب باہر نکالتے تھے تو ان کا ہاتھ چاند کی طرح چمکتا. پھر گریبان میں ڈال کر بغل کے نیچے رکھ کے دباتے اور نکالتے تو ہاتھ پہلی حالت پر ہوتا. اللہ نے یہ دو معجزے دیے، ایک عصا لاٹھی اور دوسرا چمکنے والا ہاتھ. اللہ تعالیٰ ایک ساتھ فرماتا ہے فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ. اے لفظ برہان آیا. فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ. اے موسیٰ یہ دو معجزے ہیں تمہارے رب کی طرف سے. ان دو معجزوں کے ساتھ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف جاؤ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیے اور حکم دیا کہ ان دو معجزوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی چند معجزے دیے. عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتے ہیں، برس والوں کو اور بوڑھوں کو ہاتھ پیر کے ٹھیک کر دیتے، مردوں کو زندہ کر دیتے، مٹی میں سے پرندے کی سی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتا تھا، اس میں حیات اور قوت پرواز پیدا ہو جاتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے. کسی کو دو معجزے عطا فرمائے، کسی کو 4 معجزے، کسی کو 5 معجزے، کسی کو 1 معجزہ. کسی کے دم میں معجزہ رکھا، کسی کے ہاتھ میں معجزہ رکھا، کسی کی لاٹھی میں معجزہ رکھا، کسی کی قمیص میں معجزہ رکھا. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص میں معجزہ. تو میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھو پہلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دے کے بھیجا اور اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنا کے فرمایا برہان من ربکم. تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس سراپا معجزہ آ گیا. پہلے نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کے بھیجا، نبی کریم کو سراپا معجزہ بنا کے دیا. دیکھو حضور کی تخلیق معجزہ کہ اللہ نے حضور کو اپنے نور سے پیدا کیا. حضور علیہ السلام کا لاکھوں کروڑوں برس اللہ تعالیٰ کی حضور میں رہ کر، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں رہ کر فیوز و برکات حاصل کرنا معجزہ. باعث ایجاد دو عالم ہونا معجزہ. ساری کائنات کی تخلیق کا باعث آپ کی ذات ہے. آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر ہو گئے، ان کو مسجودیت ملائکہ کے مرتبہ سے نوازنا معجزہ. پھر آدم علیہ السلام کی توبہ کے قبول ہونے کا باعث بننا معجزہ. پھر نوح علیہ السلام کی کشتی کا ترانہ، ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار کرنا، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کی تیز دھار سے بچانا، یہ معجزہ. اور پھر پاک صلبوں میں اور پاک رحموں میں منتقل ہو کر آنا، یہ معجزہ. حضرت
کہ آپ کی ہر بات اور ہر ادا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا معجزہ بنایا تھا، آپ کی ہر ہر چیز معجزہ تھی۔ چنانچہ میں بطور نمونہ عرض کرتا ہوں، ذرا جلوہ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا معجزہ بنایا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حج کے موقع پر حجام کو بلایا، اپنا سر مبارک منڈانے کے لیے، بال مبارک کٹوانے کے لیے حجام کو بلایا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے بالوں کو لے کر بطور تبرک اپنے پاس صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے حجام کو حکم دیا کہ پہلے میرے سر کے دائیں طرف کے بال کاٹ۔ حضور کانوں کی لو تک بال رکھتے تھے اور درمیان میں سے مانگ نکالتے۔ حجام نے پہلے دائیں طرف کے بال کاٹے۔ جب بال کاٹے تو حضور نے کیا کیا؟ وہ بال اپنے صحابی حضرت ابو طلحہ کو دیے اور فرمایا اقسم ہو بین الناس، اے طلحہ یہ بال ان لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی بائیں طرف کے بال کٹوائے، وہ بھی حضرت ابو طلحہ کو دیے اور فرمایا اقسم ہو بین الناس، ابو طلحہ میرے یہ بال بھی ان لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ انہوں نے تھوڑے تھوڑے سب صحابہ میں تقسیم کر دی۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، شعور بخشا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عقل اور بخشے ہوئے شعور کی روشنی میں سوچو، غور کرو، جب صحابہ کرام حضور کے پاس جمع ہوئے تھے تو چاہیے تھا کہ نبی کریم ان سے فرماتے بھائی کیوں آئے ہو؟ میرے بالوں کو لینے آئے ہو؟ تو کیا رکھا ہے بالوں؟ کیا تمہارے سروں پر بال نہیں ہے؟ جس طرح تمہارے سروں پر بال ہے میرے سر پر بھی بال، میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، ایک بشر، تو بالوں میں کیا رکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ تم جو بالوں کو لینے آئے ہو تو تم میرے بالوں سے برکت کی، نفع کی امید رکھتے ہو، اور اللہ کے سوا کسی اور چیز سے نفع اور برکت کی امید رکھنا یہ شرک ہے، اور میں شرک کو مٹانے آیا ہوں۔ تو خبردار جو آئندہ کبھی جمع ہوئے بالوں والوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، صرف میرا حکم مانو، جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس حکم پر عمل کرو۔ چاہیے تھا نا نبی کریم یہ فرماتے، بولو حضور نے یہ فرمایا، ان کو روکا، ان کو منع کیا، بلکہ خود اپنے بال ان میں تقسیم کروائے، تو اس سے کیا نتیجہ نکالو گے؟ یہی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے نظریات، عقیدے اور خیالات کی تائید فرمائی کہ تم جو میرے بالوں کو لینے آئے ہو، تمہارا جو یہ خیال ہے کہ حضور کے بالوں میں بڑی برکتی ہے، بڑے نفع ہیں، تمہارا یہ نظریہ اور خیال بالکل درست ہے، میرے بالوں کو حاصل کرو تاکہ میرے بالوں میں جو نفع اور برکتیں ہیں ان سے مالا مال ہو جاؤ۔ دیکھیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اب دیکھو صحابہ کرام جو بالوں کو لیتے تھے وہ کیا کرتے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث کہ مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے بال مبارک تھے، اور انہوں نے ان بالوں کے لیے چاندی کی لمبی ڈبیا، چاندی کی لمبی نلی کی شکل کی ڈبیا بنوائی اور اس ڈبیا میں بال مبارک رکھے۔ لمبی کیوں بنائی؟ کہ بالوں کو اکٹھا کر کے دوہرا چوڑا کر کے نہ رکھنا، سیدھے ہی اس کے اندر آ۔ محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا، کسی بچے کو نظر لگ جاتی، کسی بچے کو بخار ہو جاتا یا کوئی اور بیمار ہو جاتا تو گھر والے پانی لے کر آتے، مائی جی ہمارے گھر میں فلاں بیمار ہے،
تو یہ پانی لائے دم کر دو. تو مائی صاحبہ کیا کرتی؟ مائی صاحبہ اندر سے وہ ڈبیا نکالتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بال مبارک. تو وہ ڈبی کھولتی نہیں، بند ڈبی پانی میں اس طرح پھیر کر پانی دے. پانی مریض کو پلایا جاتا تو پانی اندر اور بیماری باہر، پیتے ہی شفا ہو جاتا. اب ذرا غور کرو، بال ڈبی مبارک کی اندر سے بال لگے ڈبی کو، ڈبی پر برکت ہو گئی. ڈبی لگی پانی کو، پانی پر برکت ہو گیا. اور وہ پانی گیا مریض کے پیٹ میں، بیماریاں دور ہو گئی. تو میرے دوستو، جس کے بال بیماریوں کو دور کرتے ہیں وہ خود دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والعلم نہیں ہے. یہ 14ویں صدی کے مولوی کہتے ہیں درود تاج نہ پڑھو، کیونکہ اس میں آتا ہے دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والعلم، کہ حضور بلاؤں وباؤں بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں. یہ نہ پڑھو کیونکہ یہ شرک ہے. میں کہتا ہوں حضور کی شان تو بہت بڑی ہے. حضور علیہ السلام کے جسم انور کے ساتھ جو چیزیں لگ گئی وہ دافع البلا بن گئی، وہ دافع الامراض بن گئی. اور سنیے، غور کے ساتھ سنو. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے، اسلامی فوجوں کے سالار، آج کل کی بڑے مجاہد. نبی کریم علیہ السلام نے ان کو لقب دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار. ایک دن ان سے کسی نے پوچھا کہ خالد، تم ہر میدان میں فتح یاب ہوتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تم نے کسی میدان میں شکست کا منہ نہیں دیکھا، کیا بات؟ تو حضرت خالد نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک دن میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھا. حضور نے اپنے بال مبارک کٹوائے، تو یہ سر کے اگلے حصے کے بال جو پیشانی کے اوپر ہوتے ہیں یہ حضور نے مجھے عطا فرمایا. دوستو، میں نے ان بالوں کو بطور تعویذ اپنی ٹوپی میں سی رکھا ہے. ہر جنگ میں وہ ٹوپی سر پر ہو کے جاتا ہوں. ہر میدان میں جو مجھے فتح حاصل ہوتی ہے یہ برکت ہے نبی کریم علیہ السلام کے بالوں کی. ہر میدان میں جو مجھے فتح حاصل ہوتی ہے تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے بالوں کی برکت ہے. چنانچہ ایک جنگ میں وہ لڑ رہے تھے کافروں سے. ایک کافر نے خالد کے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ماری تو گھوڑے کی ٹانگ کٹ گئی. تو جب ٹانگ کٹی تو گھوڑا آگے کی طرف گرا، جھکا. جب گھوڑا آگے کی طرف جھکا گرا تو حضرت خالد اس کی پشت سے، اس کی پیٹھ پر سے اس کی گردن پر آ گئے. اور جو ہی گھوڑا نیچے گرا نا تو آپ کے سر سے ٹوپی گر گئی. اور دشمن نے لگائی چھلانگ اور اس نے چھلانگ لگا کے آپ کے گھوڑے پر گئے. اب دشمن پیچھے گھوڑے کی پشت پر ہے اور آپ گھوڑے کی گردن پر ہیں. کتنا نازک وقت تھا، مگر آپ کو دشمن کا خیال نہیں تھا، بلکہ مسلمان سپاہیوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تم پر رحم کرے، میری ٹوپی مجھے دو، میری ٹوپی مجھے دو، میری ٹوپی مجھے دو. سارے حیران کہ یہ وقت ٹوپی لینے کا ہے یا دشمن سے مقابلہ کرنے کا ہے. بس دشمن سر پر چڑھا ہوا ہے، بڑا نازک وقت ہے، وہ ایک وار کرے تو گردن کاٹ دے. تو ان کو دشمن کا خیال نہیں، ٹوپی کے پیچھے پڑے ہوئے کہ خدا کے واسطے میری ٹوپی مجھے دو. ایک سپاہی نے ٹوپی اٹھا کر دے دی، اپنے سر پر لے لی اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا، اس کو ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. جب جنگ ختم ہو گئی تو مجاہدوں نے پوچھا حضرت وہ وقت کوئی ٹوپی لینے کا تھا، آپ کو ٹوپی کی پڑ گئی؟ وہ تو بڑا نازک وقت تھا، دشمن آپ کے سر پر تھا، آپ کو اس وقت ٹوپی کی پڑ گئی، زیادہ سے زیادہ 8 آنے کی ٹوپی ہوگی.
حضرت خالد نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو اس ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور ان بالوں کی برکت سے میں ہر میدان میں فتح پاتا ہوں. میں جو ٹوپی کے لیے بے قرار تھا چلا رہا تھا اس واسطے کہ اس ٹوپی پر کسی کافر کا پیر نہ آ جائے, کسی جانور کا پیر نہ آ جائے اور رسول اللہ کے بالوں کی بے ادبی نہ ہو جائے, کیونکہ یہ ٹوپی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. اس ٹوپی میں رسول اللہ کے بال ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا ٹھنڈے دل سے سنو. حضرت خالد اپنی ساری فتوحات کا باعث بالوں کو قرار دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر میدان میں جو مجھے فتح حاصل ہوتی ہے وہ حضور کے بالوں کی برکت. بتاؤ اگر 14ویں صدی ہوتی تو ان پر فتوا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ فتوا لگ جاتا. کس طرح؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خالد اپنی ساری فتوحات کا باعث بالوں کو قرار دے رہے ہیں اور بال ہے غیر اللہ, اور غیر اللہ تو کچھ کر نہیں سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو قرار نہیں دے رہے کہ اللہ مجھے فتح دیتا ہے, یہ بالوں کو فتح کا باعث قرار دے رہے ہیں اور یہ غیر اللہ کو فتح کا باعث قرار دے رہے ہیں, اور غیر اللہ سے کسی دبے برکت کی امید رکھنا یہ شرک ہے, لہذا یہ مشرک ہے. تو 14ویں صدی کے مباحثوں نے ان کو مشرک بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑنی. لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کے, حضرت خالد نے بیان کیا, صحابہ نے آگے سن کر اور اسے بیان کیا, محدثوں نے اماموں نے سنا تو آگے حدیثوں میں نقل کیا, تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی کتنی حکمت تھی, اور وہ حضور کے تبرکات کو کس عقیدت اور محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتے. تو یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال بھی موجود ہیں. کیا میرے تمہارے بالوں میں یہ برکتیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کی یہ شان ہے, سرکار نے اپنا ایک بال مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ جس نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی فل جنت علیہ حرام, اس پر جنت حرام. جس نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی, میرے ایک بال کو بھی, اسلام کے بالوں کی یہ شان ہے, سرکار نے اپنا ایک بال مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ جس نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی فل جنت علیہ حرام, اس پر جنت حرام. جس نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی, میرے ایک بال کو بھی اذیت پہنچائی, سرکار فرماتی ہے اس پر جنت حرام ہے. تو یہ نبی کریم کے بالوں کی عزت ہے, اور میرے تمہارے بالوں کی کتنی بے ادبی ہوتی ہے. اب بولو ہم حجام کے پاس جاتے ہیں, وہ ہمارے بال کاٹ کے کنستر میں پیپے میں ڈال دیتا ہے, بعد میں وہ سارے بال دھوڑی گندگی گٹر شٹر نجاست میں جاتے ہیں. لیکن کہاں میرے تمہارے بال, کہاں رسول اللہ کے بال. رسول اللہ کے ایک بال کی بھی کوئی بے ادبی کرے اس پر جنت حرام. تو ماننا پڑے گا کہ سرکار کے بال مبارک بھی موجود. بال کیا تھے؟ وہ تو کرم کی گھٹا تھی. جیسے کالی کالی گھٹائیں چھا جاتی نا آسمان پر, وہ برستی ہیں, رحمت ہو جاتی, کھیتیاں لہلا اٹھتی. تو حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حضور کے بال مبارک رحمت کی گھٹائیں. اسی بات سے آپ شعر فرماتے ہیں سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, سائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے سائے رحمت کی گھٹا
کے بال مبارک رحمت کی گھٹا۔ دیکھو میں ایک بات عرض کروں، دیوبند میں ایک مولوی صاحب تھے جو استاد تھے، ان کا نام تھا مولوی نبی حسن۔ انہوں نے درود شریف کے فضائل پر ایک کتاب لکھی اور مولوی اشرف علی تھانوی کو دکھائی کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، آپ پڑھیے، اگر کوئی غلطی ہو تو نکال دیجیے، اور اس کتاب کا نام بھی رکھا۔ تھانوی صاحب نے ساری کتاب پڑھی اور کہا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں، بہت اچھی کتاب ہے، اور انہوں نے کتاب کا نام رکھا حق النصیب۔ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے بڑا پیارا، لکھا ہے کہ بلخ بخارے کے اندر ایک شخص تھا جو تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، بڑا مالدار آدمی۔ اس کے پاس علاوہ مال اور دولت کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بال مبارک تھے، 2 لڑکے تھے، دونوں شادی شدہ، کاروبار کرتے۔ باپ کا جب آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹو میرے بعد اتفاق سے، محبت سے، پیار سے رہنا، لڑنا نہیں، ساری جائیداد آدھی آدھی تقسیم کر لی۔ باپ وصیت کر کے بہت ہو گئی، بیٹوں نے باپ کے مرنے کے بعد ساری جائیداد تقسیم کر لی۔ جب بالوں کی تقسیم کا وقت آیا تو جھگڑا پڑ گیا، کیونکہ بال تھے 3 اور لینے والے تھے 2۔ تو بڑا لڑکا یہ کہتا تھا کہ تیسرا بال جو ہے نا اس کے 2 ٹکڑے کرو، آدھا تم لے لو آدھا مجھے، 1.5 بال دونوں کو آ جائے۔ چھوٹا لڑکا کہتا تھا کہ رسول اللہ کے بال کو کاٹنا نہیں ہے، ٹکڑے نہیں کرنا، کوئی اور صورت نکالو۔ بڑا کہے اور صورت کیا ہوگی؟ کاٹنا پڑے گا تبھی تو آتے آتے آئیں گے، 1.5 بال تجھے مل جائے گا، 1.5 مجھے۔ چھوٹا کہے نہیں، حضور کے بال کو کاٹنا بھی اچھی ہے، میں کاٹنے نہیں دوں گا، کوئی اور صورت۔ جب زیادہ کشمکش بڑی تو بڑا ذرا لاپرواہ سا تھا، اس نے کہا کہ اچھا پھر تو ایسا کر کہ باپ کی ساری جائیداد مجھے دے دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال تو لے۔ چھوٹے نے کہا مجھے منظور ہے، ساری جائیداد باپ کی دے دی اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک۔ بڑا جو تھا وہ بڑا مالدار ہو گیا، کیونکہ ساری جائیداد جو اس کو مل گئی، اور چھوٹا جو تھا وہ کاروبار پہلے بھی کرتا تھا۔ اب بڑا جو تھا جب اس کے پاس دولت زیادہ آ گئی تو یہ عیاشی میں پڑ گیا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو جب بہت زیادہ مال مل جائے تو پھر وہ عیاشی میں، برائی میں پڑ جاتا ہے۔ اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ او ایمان والو، دیکھنا کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر، کہیں مال اور اولاد غفلت کا باعث نہ بن جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ بس جو ایسا کرے گا وہ گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ ایک آیت میں فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کے معنی آزمائش کی۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے سامان آزمائش ہے۔ اللہ ان چیزوں کے ساتھ تمہیں آزماتا ہے کہ کہیں یہ چیزیں تمہارے لیے غفلت کا باعث تو نہیں بن جاتی، عیاشی اور برائی کا سبب تو نہیں بن جاتی۔ تو بڑا جو تھا وہ عیاشیوں میں پڑ گیا، کیونکہ مال بہت زیادہ آ گیا۔ یار دوست کئی بن گئے، جب مال ہوتا ہے سب یار بن جاتے ہیں، سب سلام کرتے ہیں، اور جب غریبی آتی سارے چھوڑ جاتے ہیں۔ اب وہ یار دوستوں میں پڑ کے برائیوں میں، بدکاریوں میں پڑ گیا، پیسہ اجاڑنے لگ گیا۔
اور چھوٹا جو تھا اس کا کیا کام ہو گیا؟ وہ صبح اٹھے، اٹھ کر فجر کی نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت ہے، تلاوت کرنے کے بعد روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی زیارت اور ادب کے ساتھ سامنے کھڑا ہو کر درود و سلام کرتا، بالوں کی زیارت کرے، درود و سلام پڑھے، اس کے بعد ناشتہ واشتہ کر کے وہ اپنے کاروبار پر چلا جائے، اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت کرنی شروع کر دی۔ چھوٹا جو تھا وہ آہستہ آہستہ مالدار ہو گیا، اور بڑا جو تھا وہ عیاشیوں میں پڑ کر بدکار ہو گیا، اور مال بھی سارا برباد ہو گیا۔ چھوٹے کی جب وفات کا وقت آیا تو اس نے گھر والوں کو وصیت کی کہ مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، اور میرا جنازہ پڑھ کے جب مجھے قبر میں رکھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بالوں میں سے ایک بال میری آنکھ میں رکھ اور 2 تم اپنے پاس رکھ لینا، برکت۔ ایک میری آنکھ میں رکھ دینا تاکہ قبر میں برکت ہو، رسول اللہ کے بال کی وجہ سے رحمتیں ہوں، اور 2 بال تم اپنے پاس بطور تبرک رکھ لینا۔ گھر والوں نے اس کی وصیت کے مطابق کر دیا۔ جب اس لڑکے کو دفن کر دیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام فلک بخارے کے ایک ولی اللہ کو خواب میں ملے۔ حضور علیہ السلام نے خواب میں مل کر فرمایا سارے فلک بخارے میں اعلان کر دو کہ جس شخص کو کوئی حاجت ہو وہ اس لڑکے کی قبر پر جا کر دعا مانگی، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا، کیونکہ اس لڑکے نے میرے بالوں کا ادب کیا ہے، وہ روزانہ میرے بالوں کی زیارت کرتا تھا، درود و سلام پڑھتا تھا، تو جو بھی اس کی قبر پر جائے گا اس کی مراد پوری ہوگی۔ سارے علاقے میں، ملک میں اعلان ہو گیا۔ اس نے حضور کے بالوں کا ادب کیا، اللہ نے اس کا کتنا ادب کروایا کہ وقت کا بادشاہ اس لڑکے کے مزار پر جاتا تھا تو ننگے پیر چل کے جاتا، ادب کی وجہ۔ دور دور سے بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے رواتا، بڑے بڑے بادشاہ اپنی حاجتیں لے کر آتے تھے اور دور سے ہی ننگے پیر ہو جاتے تھے اور جا کر دعا مانگتے تھے۔ جو بھی اس لڑکے کی قبر پر دعا مانگتا تھا اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا تھا۔ کیوں؟ میرے تمہارے بالوں میں بھی یہ برکتیں ہیں؟ معلوم ہوا حضور کے بال مبارک بھی بول رہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ جس نے حضور کے بالوں کا ادب کیا، جو حضور کے بالوں کو دیکھ کر روز درود و سلام پڑھتا تھا، اس کی یہ شان ہو گئی کہ اس کی قبر پر جا کر دو دعا مانگتا ہے، اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو خود سرور انبیاء کے روضے پر جا کر جو دعا مانگے گا کیا اس کی حاجتیں پوری نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضور علیہ السلام کے بال شریف بھی موج تھا۔ اب میں یہاں ایک بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ صحابہ کرام جو بالوں کو لیتے تھے تو نبی کریم نے تو ان سے فرمایا نہیں تھا کہ جب میں بال مبارک کٹوایا کروں تو تم میرے بال لینے آیا کرو۔ تو وہ جو لینے آتے تھے اور لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان بالوں میں بڑی برکتیں ہیں، یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ یہ مسئلہ ان کو کس نے بتایا تھا کہ حضور کے بالوں میں بڑی برکتیں ہیں؟ تو آؤ میں بتاؤں، یہ مسئلہ انہوں نے قرآن سے سیکھا۔ کون سی آیت ہے؟ سنو، جب تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف، مصر کا بادشاہ تمہارا بھائی یوسف۔ بھائیوں نے معافی مانگی کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا ان کو معلوم تھا، انہوں نے معافی مانگی کہ اب آپ اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دیجیے جو کچھ ہم نے آپ کے ساتھ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر، جب رل مل کے بیٹھے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب ابا جان کی سناؤ کیا حال ہے؟
انہوں نے کہا من الحزن، غم اور حزن کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، بینائی جاتی ہے، آنکھیں بالکل سفید ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا پھر ان کو یہاں میرے پاس لے آؤ، میں بادشاہ ہوں وقت، سارے ڈاکٹر طبیب حکیم میرے ماتحت ہیں، علاج معالجہ کریں گے، آپریشن دوا دارو کریں گے، شاید ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ نہیں نہیں، قرآن پڑھ کے دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ جو میرے بدن کے ساتھ لگتی رہتی ہے، جس کو میں پہنتا رہتا ہوں، میری یہ قمیص لے جاؤ۔ اور اس قمیص کو کیا کرتا؟ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي یَأْتِ بَصِیرًا، اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، جب یہ قمیص آنکھوں سے لگے گی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ بہت اچھا، انہوں نے قمیص لے لی اور چلے اور پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، جب وہ خوشخبری دینے والا قمیص لے کر آیا، أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، جب وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی گئی، ان کی گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی، آنکھیں روشن ہو۔ تو صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بدن کے ساتھ لگنے والی قمیص میں اتنی برکتیں تھیں، تو نبی کریم علیہ السلام کے بدن کے اندر سے نکلنے والے بالوں میں کتنی برکتیں ہوں۔ دیکھو نا، قمیص جزو بدن نہیں ہوتی، بدن کا حصہ، بدن کا ٹکڑا نہیں ہوتی، قمیص کی جنس اور ہے، بدن کی جنس اور ہے، قمیص صاف لگتی ہے بدن، لیکن بال بدن کے اندر سے نکلتے ہیں۔ تو صحابہ سمجھتے تھے کہ جب یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگنے والی قمیص میں اتنی برکتیں تھیں، تو حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کے اندر سے نکلنے والے بالوں میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ پھر وہ یوسف کا بدن تھا، یہ حبیب خدا کا جسم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کرو، قرآن سے ثابت ہوا کہ نبیوں کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ جائے وہ بھی دافع الامراض بن جائے۔ جب ان کے جسموں کے ساتھ لگنے والے تبرکات کا یہ عالم ہے، تو خود ان کی ذات میں کتنی برکتیں اور کتنے فائدے ہوں گے۔ آئیے اب حضور کے کپڑوں کو بھی دیکھیں۔ حضور علیہ السلام کی پاک بیوی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن جن کا نام تھا حضرت اسماء، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء کے پاس جبہ تھا نبی کی۔ حضرت اسماء فرماتی ہے ہمارے پاس نبی کریم علیہ السلام کا جبہ مبارک تھا، تو فرماتی ہیں ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو ہم کیا کرتے، ہم جبے کو نکالتے اور سارا جبہ نہیں، اس کا ایک کونا پانی میں ڈبو کر پھر نچوڑ کر وہ پانی بیمار کو پلا دیتے، اس کو شفا ہو۔ ہم اپنی بیماریوں کا علاج اس جبے کے ساتھ کرتے تھے، جبے سے شفا حاصل کرتے تھے۔ جب سرکار کے جسم کے ساتھ لگنے والا جبہ دافع الامراض ہے تو حضور دافع الامراض نہیں؟ ارے میاں نہیں، اور سنو، جبے کے قربان جائیں، وہ تو حضور کے جسم کے ساتھ لگتا تھا، سینے کے ساتھ لگتا ہے، پشت مبارک کے ساتھ، گردن کے ساتھ نہیں۔ نہیں، حضور کیا فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں غبار المدینہ یبرئ الجذام والبرصا، میرے مدینے شہر کی مٹی جذام اور برس جیسی بیماریوں کو اچھا کر دیتی ہے۔ میں حدیث ہے، کتاب الجہاد باب غزوہ خیبر نکالو،
صحابہ کرام نے 2-3 مرتبہ حملہ کیا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ یہ خیبر کا قلعہ جو تھا یہ ایک پہاڑی کے اوپر تھا، اور قلعے کے اندر یہودیوں کی فوج تھی۔ اس زمانے میں بم تو تھے نہیں کہ اوپر سے بم گرایا سارے ختم۔ پہاڑی کے اوپر چڑھ کر قلعے کی دیواروں تک پہنچے، دروازے تک پہنچے، اندر داخل ہوں، ان سے لڑائی ہو تو فتح حاصل ہو۔ 2-3 مرتبہ حملہ کیا، قلعہ فتح نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل ہم ایسے شخص کو جھنڈا عطا کریں گے جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا، نام نہیں بتایا۔ دوسرا دن ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا بھئی علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں پر آشوب ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، اتنی موٹی ہوئی اور آنکھوں میں زخم ہو گئے، بڑی تکلیف ہے، چل پھر نہیں سکتے، ایک طرف لیتے ہوئے۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو بھائی پھر کسی اور کو دے دیتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ علی کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، زخمی ہیں۔ فرمایا علی کو میرے پاس۔ ایک سے آتی گئے، وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لے آئے، سرکار نے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، سرکار نے ان کو سامنے بٹھا کے ان کی آنکھ کو کھول کر تھوک مبارک ڈالی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ تھوک پہلے پڑا یا میری آنکھیں پہلے درست ہو گئی، ایسی درست ہو گئی جیسے کہ کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ اور فرماتے ہیں اس کے بعد جب تک میں زندہ رہا میری آنکھیں کبھی دکھی ہی نہیں۔ دکھتی آنکھوں میں لوہا پہ دہن ڈالا وہ ٹھیک ہو، اندھی آنکھوں میں ڈالا وہ بینا ہو۔ نبی کریم کے ایک صحابی ہیں حضرت حبیب ابن فضیل، ان کے باپ نابینے تھے، اندھے۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ اندھا ہے، گھر والوں کو بڑی تکلیف، ایک آدمی چاہیے جو ہاتھ پکڑ کے ادھر لے کے جائے ادھر لے کے جائے، پیشاب وغیرہ کروانا اٹھانا بٹھانا بڑی تکلیف ہے، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے باپ کے واسطے دعا کریں اللہ ان کی آنکھیں روشن کرے۔ حضور نے فرمایا اپنے باپ کو میرے پاس لے کر آ۔ حضرت حبیب فرماتے ہیں میں اپنے باپ کو لے آیا، نبی کریم نے میرے باپ کو سامنے بٹھا کے میرے باپ کی آنکھوں میں تھوک مبارک ڈال دیا، دعا پہ دہن شریف ڈالا، اسی وقت ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ وہ بوڑھے ہو گئے، مرتے دم تک ان کی بینائی کا یہ عالم تھا کہ سوئی میں دھاگا خود ڈال تو اپنی آنکھوں میں ڈالا، لوہا پہ دہن وہ بینا ہو گئی، دکھتی آنکھوں میں ڈالا تو وہ تندرست ہو گئی۔ صرف یہی بات نہیں، دیکھو سرکار کے لوہا پہ دہن کی برکتیں تھیں۔ نبی کریم کے ایک صحابی ہے جن کا نام تھا حضرت عتبہ بن فرقد۔ یہ عتبہ جو تھے ان کے جسم سے بڑی خوشبو آتی تھی، اتنی خوشبو آتی تھی کہ جب یہ کسی مجلس میں جا کر بیٹھ جاتے ساری مجلس کو خوشبو پہنچتی اور لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سا عطر لگاتا ہے، ہم بھی عطر لگاتے ہیں مگر یہ جب مجلس میں آ جاتا ہے اس کی خوشبو سب پر غالب آ جاتی۔ ایک دن لوگوں نے پوچھا عتبہ تم کون سا عطر لگاتے ہو؟ بڑا پیارا عطر، بڑی پیاری خوشبو، جب تم مجلس میں آ جاتے ہو ساری مجلس کی خوشبودار ہو جاتی، تمہاری خوشبو سب پر غالب آ جاتی، تم یہ عطر کہاں سے منگواتے ہو، یہ کون سا عطر ہے؟ حضرت عتبہ نے کہا میں نے تو کبھی عطر لگایا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا لو جی اور سن، تو اگر تم نے کبھی عطر نہیں لگایا تو یہ خوشبو پھر کیسی ہے جو تمہارے بدن سے آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ حضرت عتبہ نے کہا کہ میں بچہ تھا تو میرے بدن پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئی، سارا میرا جسم بھر گیا پھوڑے سے، خارج کی بیماری۔ میرا باپ مجھے اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ دیکھو سارے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئی۔ حضور نے فرمایا اس کی قمیص اتارو، میری قمیص اتاری نہیں،
حضرت عتبہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، میں نے چادر باندھی ہوئی تھی تہمت، حضور نے فرمایا اٹھا کے نا تو لنگوٹے کی طرح کر، میں نے لنگوٹا کر لیا اور آگے حضور کے بیٹھ گیا، بچہ تو تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اپنا تھوک مبارک ڈالا اور اس طرح مل کے میرے بدن پر مل۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں بس وہ حضور کا تھوک مبارک اور ہاتھ کا لگنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے 2-4 دنوں میں پھوڑے پھنسیاں گائے، جلد میری صاف ہو گئی۔ اور دوستو یہ جو میرے بدن سے خوشبو آتی ہے یہ حضور کے لعاب ذہن اور ہاتھوں کی خوشبو ہے۔ میں نے تو کبھی اثر لگایا ہی نہیں، یہ خوشبو سرکار کے لعاب ذہن شریف کی ہے اور ہاتھوں کی ہے۔ اب ذرا غور کرو، جب حضور نے ہاتھ پھیرے تھے لعاب ذہن لگایا تھا وہ بچے تھے اور اب وہ بوڑھے ہو گئے، اور فوج کے جرنیل حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں انہوں نے موصل کو، صوبہ موصل کو فتح کیا، فاتح موصل۔ تو اب ذرا سوچو کہ بچپن سے لے کر بوڑھے ہونے تک وہ کتنی مرتبہ نہائے ہوں گے، تو کیا کیا مل کے نہائے ہوں گے، اور جب میدان میں تلوار چلاتے ہوں گے لڑتے ہوں گے ان کو کتنا پسینہ آتا ہوگا۔ تو 100 روپے تولے کا بھی آپ اثر لے آئیں بازار سے، بدن کو لگا لیں، 1-2 مرتبہ صابن مل کے نہائیں گے تو اس کی خوشبو جاتی ہے۔ لیکن سرکار نے جو لعاب ذہن شریف لگایا، ہاتھ مبارک پھیرا، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہزاروں مرتبہ وہ نہائے ہوں گے، کیا کیا مل کے نہائے ہوں گے، کتنا پسینہ ان کو آتا رہا جنگ کے میدانوں میں، مگر خوشبو نہیں گئی۔ تو اندازہ کرو جس کے ہاتھوں کے پھرنے سے بدن خوشبودار ہو جاتے ہیں اس کے اپنے بدن میں اور ذات میں کتنی خوشبو ہو۔ اور میرا ایمان ہے کہ جس قبر میں ان کو دفن کیا گیا ہوگا اس قبر کی مٹی بھی خوشبودار ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب ذہن بھی موڑتا۔ اللہ اکبر، دیکھو یہ لعاب ذہن کھارے کنویں میں ڈالا تو میٹھا ہو گیا، حالانکہ کھارے کنویں میں آپ 10, 20, 25 بوریاں چینی کی، کھنڈ کی ڈال دیں گے تو وہ کنواں میٹھا ہو جائے گا۔ کھارے خوں کدی میٹھے نہ ہوندے، پاوے سین منا گڑ پائیے پھر بھی کھارے ہی رہیں گے، وقتی طور پر ذرا اثر ہو جائے گا مگر پھر کھارے۔ لیکن سرکار نے لعاب ذہن ڈالا تو کھارے کنویں میٹھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جس سے کھارے کنویں شیرائے جا بنے، جس سے کھارے کنویں شیرائے جا بنے، اس دہن کی حلاوت پہ لاکھوں سلام، اس دہن کی حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ، تو دوستو حضور کی ہر چیز ہی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ، حضور کی بھی 5 انگلیاں، ہماری بھی 5 انگلیاں، ٹھیک ہے، مگر حضور جب چاہتے تھے انگلیوں سے چشمے چلاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک انگلی اٹھی آسمان پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، میری تمہاری انگلی اٹھے تو فلک بھی نہیں ٹوٹتا، اے چٹی بھی نہیں ہلتی، اور رسول اللہ کی انگلی اٹھی تو آسمان پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سنو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب عالم اتفاق تھا، دعوی نبوت فرما چکے تھے۔ ذرا بچپن کی بات سنو، جنگ بدر ہوئی تھی نا، جنگ بدر، تو نبی کریم کے چاچا حضرت عباس اس وقت کافر، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ کافروں کے ساتھ۔ جو لوگ قیدی ہوئے ان میں حضور کے چاچا حضرت عباس بھی تھے، ان کو بھی قیدی بنایا گیا، ان کی مشکیں کسی گئی، ہاتھ پیر باندھے گئے، اور مشکیں کٹ کے
گیا مدینے شریف لے گئے. جن لوگوں کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے رات کو یہ پڑے ہوئے تھے تو یہ درد کے ساتھ کر رہا ہے. جن کو کبھی نہ باندھا گیا ہو ان کو باندھا جائے اور اس طرح 10 گھنٹے گزر جائے تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ تو رات ہوئی تو نبی کریم کو نیند نہیں آتی. یہ تھی شان رحمت. حالانکہ دشمن تھے لیکن ان کی ہائے ہائے سرکار سے سنی نہیں جاتی تھی. حضور نے فرمایا مجھے نیند نہیں آتی, ان کی ہائے ہائے مجھے سونے نہیں دیتی, ان کی رسیاں کھول, رسیاں کھول دی گئی. بتانا یہ تھا کہ ان قیدیوں کے متعلق یہ طے پایا کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. جو مالدار ہیں ان سے زیادہ لیا جائے, جو درمیانے درجے کے ہیں ان سے تھوڑا لے جائے, اور جن کے پاس کچھ نہیں ان کو یہ کہا جائے کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں, اور جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو لکھنا بھی نہ جانتے ان کو ایسے چھوڑ دوں سے کی کریں. خیر یہ طے پایا. حضرت عباس کوئی غریب آدمی نہیں تھے, نبی کریم کے چاچا. حضور نے ان سے فرمایا چاچا تو بھی گھر سے فدیہ منگوا لے اور رہائی حاصل کر لے. حضرت عباس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے میں گھر سے کیا منگواؤں, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, کچھ ہو تو میں منگواؤں. حضور نے فرمایا چاچا بغیر فدیہ دیے رہائی نہیں ملے گی. قیدی بن کے جو رہو گے تو گھر سے فدیہ منگوا لو اور رہا ہو جاؤ. وہ کہنے لگے منگواؤں کیا, میرے پاس تو گھر میں ہے ہی کچھ نہیں. جب 2-3 مرتبہ انہوں نے کہا نا میرے پاس کچھ نہیں, تو حضور نے فرمایا چاچا ذرا بات سنے نا, جب تو گھر سے آیا تھا لڑنے کے لیے تو تو نے میری چچی کو اندر بلا کے اتنا سونا نہیں دیا تھا؟ سونے کی پوری اینٹ اتنی بڑی تو نے دروازہ بند کر کے میری چاچی کو نہیں دی تھی کہ کوئی دیکھ نہ لے, اور تو نے یہ کہا تھا میری چاچی سے کہ اگر زندہ آ گیا تو خیر ورنہ یہ تمہارے کام آئے گا. تو آتے ہوئے اتنا تو سونا دے کے آئے اور کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں. حضرت عباس حیران. جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاری, جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاری, کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. حضرت عباس نے کہا اے میرے بھتیجے تو مدینے میں میں مکے میں نے مکے میں دروازہ بند کر کے تیری چچی کو سونا دیا, تو مدینے میں بیٹھا بیٹھا کس طرح جان گیا؟ تو مدینے میں اور میں نے مکے میں تیری چچی کو سونا دیا, وہ بھی دروازہ بند کر کے. تجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے سونا دیا, تجھے یہ بھی پتا میں نے تیری چچی سے کیا کہا, تو تجھے کیسے پتا چل گیا؟ حضور نے فرمایا چاچا میرے رب نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے. حضرت عباس پر بڑا اثر. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات تو میں نے آپ کی یہ دیکھی اور ایک اس وقت دیکھی تھی جب آپ 40 روز کے بچے تھے, اور میرے ایمان لانے میں اس کو بھی دخل ہے. اب میں ایمان لاتا ہوں اور میرے ایمان لانے میں اس بات کو بھی دخل ہے, وہ میں نے پہلے سے دیکھی ہوئی. حضور نے فرمایا چاچا وہ کیا بات تھی؟ حضور کے چاچا حضرت عباس کہتی ہیں کہ اے میرے پیارے بھتیجے تیری عمر 40 روز کی تھی اور میں اپنے باپ عبد المطلب کے گھر گیا, رات کا وقت. آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو گہوارے میں لٹا رکھا, آپ گہوارے میں چولہے میں لیٹے ہوئے, رات کا وقت تھا. تو اچانک میری نظر جو اوپر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ چاند ہل رہا. تو میں حیران ہو گیا کہ یہ چاند کیسے ہل رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے میں نے چاند کو کبھی ہلتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر جو ہی میری نظر آپ پر پڑی تو آپ گہوارے میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی نظر چاند کی طرف تھی اور آپ ہاتھ سے یوں یوں کر رہے تھے, جدھر آپ کا ہاتھ ہوتا تھا ادھر ہی چاند ہو جاتا تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر
انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ، تو حضور جدھر آپ کی انگلی ہوتی تھی ادھر ہی چاند لگتا تھا۔ حضور نے فرمایا ہاں چاچا، چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا، میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، مجھے رونے سے بہلاتا تھا۔ حضرت عباس نے متعجب ہو کر کہا حضور آپ فرماتے ہیں چاند میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، تو جب چاند آپ سے باتیں کرتا تھا تو آپ چاند کی بات سنتے تھے؟ زمین پر بیٹھے بیٹھے آپ چاند کی باتیں سنتے تھے؟ گہوارے میں لیتے لیتے آپ چاند کی باتیں سنتے تھے؟ حضور نے ارشاد فرمایا چاچا تو اس بات پر تعجب کر رہا ہے کہ میں چاند کی کیسے سنتا تھا؟ سن، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا تو میں اس قلم کے چلنے کی آواز اپنے کانوں سے سنتا، حالانکہ شکمے مادر میں تھا۔ تو میرے دوستوں ذرا غور کرو کہ جو نبی ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن سکتا ہے، وہ صبر گنبد میں رہ کر میرے تمہارے درود و سلام کو نہیں سن سکتا؟ اسی واسطے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو دیکھیے حضور کی حقیقت میں ہر چیز موجود ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک سرکار موجودہ، اللہ نے آپ کو موجودہ بنا کے دیا۔ اور دوسری چیز اللہ نے ہمیں کیا دی؟ قرآن کریم۔ اور میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ یوں کہو اللہ نے ہمیں دو قرآن دیے، ایک قرآن کلمات اور الفاظ کی شکل میں ہے اور ایک قرآن عمل کی شکل میں۔ اگر الفاظ کی شکل میں قرآن دیکھنا چاہو تو یہ 30 پارے دیکھ لو، اور اگر ان 30 پاروں کی عملی تفسیر دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کی پاک زندگی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی مقدس سیرت، قرآن کی عملی تفسیر، ادھر پڑھ لو ادھر عمل دیکھ لو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور ہمارے پاس نبی پاک کی مقدس سیرت اور مقدس زندگی کے حالات بھی ہیں۔ ہم بڑے خوش نصیب۔ دیکھو عیسائی کہتی ہیں ہم اہل کتاب ہیں، مگر آج پوری دنیا میں روئے زمین پر انجیل کا ایک نسخہ بھی موجود نہیں۔ وہ انجیل جو اللہ نے حضرت عیسیٰ پر اتاری، اس انجیل کا ایک نسخہ بھی، یہ جو انجیلیں لیے پھرتے ہیں یہ حضرت علی کے حواری سے چار، یہ ان کا کلام ہے اور اس کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں ہوئی۔ یہودی کہتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں، مگر تورات شریف اللہ نے جس زبان میں اتاری تھی، جو تورات اتاری تھی اس کا ایک نسخہ دنیا میں موجود نہیں۔ مگر الحمدللہ قرآن کریم منو آج اسی طرح موجود ہے۔ دنیا میں لاکھوں عیسائی ہیں مگر انجیل کا کوئی حافظ نہیں، لاکھوں یہودی ہیں مگر تورات کا کوئی حافظ نہیں۔ قرآن کے حافظ آج بھی کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، یہ سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ آپ کتاب سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام قرآن شریف موجود۔ اس قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اور جو پڑھے سمجھے
سمجھے عمل کرے پھر تو نور نالا نور. عالم کا بڑا رتبہ ہے. تو قرآن پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ. یہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں. افسوس ہم نے قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیا. اسی بات سے ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں. یہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں کہ اللہ نے اس میں ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و کرم فرمایا. اس مہینے میں ہمارے نبی کریم تشریف لائے. یہ مہینہ حضور کی تشریف آوری کا ہے. اس مہینے میں ساری دنیا کے مسلمان عقیدت والے حضور کی آمد کی خوشی کرتی ہے، شرینیاں بانٹتی ہیں، جلسے کرتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں، سرکار کی آمد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتی ہیں، اور دو جہان کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرتی ہیں. علماء نے لکھا ہے جس محلے میں میلاد شریف ہوتا ہے، جس علاقے میں میلاد شریف ہوتا ہے، جس گھر میں میلاد شریف ہوتا ہے، سارا سال برکتیں نازل ہیں. بہت سی بلائیں وبائیں آپ سے دور ہو جاتی ہیں. والحمدللہ آپ کے علاقے میں 2 روز پہلے بھی میلاد کی. جو اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے تو ایمان والوں کے، بزرگوں کے، اہل عقیدت، اہل محبت کے متعلق کینہ بغض نہ رکھتا. قاطع رحم، قاطع رحم کون ہے؟ جن کے ساتھ رحمی رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، قریبی عزیز رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کے حقوق کو قطع کرنا، ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا. جو بدسلوکی کرتا ہے، عزیزوں رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کرتا، وہ قاطع رحم. شرابی آپ جانتے ہیں، شراب پینے والا، زانی، زنا کرنے والا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، جادو کرنے والا، جادوگر. اسی طرح حرام خور، اس میں سب کچھ آ گیا، رشوتیں اور چوریاں، ڈاکے، ناجائز اور باطل طریقے سے مال حاصل کر کے جو پیٹ بھرتے ہیں. تو یہ بد نصیب ایسے ہیں کہ ایسی مبارک رات میں بھی نہیں بخشے جاتے جب تک سچے دل سے توبہ نہ کریں. ہم سب دیکھیں کہ ہم میں کوئی برائی تو نہیں ہے ان برائیوں میں سے. پہلے سچے دل سے توبہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور یہ دعا پڑھو جو حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. حضور نے تو یہ فرمایا، لیکن آپ کہہ لیجیے فاعف عنا. اللہ ہم سب سے درگزر، سب کو معاف کرے. میں درخواست کرتا ہوں حضرت صاحب سے اور ان بزرگان دین سے، علماء سے، آج اس مبارک رات میں ہمارے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، حضور کی ساری امت کے لیے دعا کریں، زندوں کے لیے، وفات پانے والوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے. جتنی بھی بہتریاں ہیں جامع دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ہم سب کو مستفیض فرمائے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کریں. رمضان شریف جا رہا ہے، ہم کوئی اس کی قدر نہیں کرتے، کوئی اس کا حق ادا نہیں کرتے. مولا کریم تیرے اس مقدس مہمان کی خدمت میں جو کوتاہیاں ہو گئی، کمیاں واقع ہو گئی، اپنے فضل سے معاف فرما، اور اپنے مقبولوں کے طفیل جیسے بھی ہمارے روزے ہیں، ہماری تراویح ہے، ہمارا جاگنا سب قبول فرما، اور ہمیں یہ رمضان شریف پھر نصیب، یہ شب قدر پھر نصیب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرو اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کی طبیعت، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، آپ کی عمر دراز فرمائے. یہ جو کراچی شہر میں ایسی نورانی محفل ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایسی نورانی محفل کسی اور جگہ نہیں ہوتی، شاید ہی ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہاں آ کر بڑی روحانی لذت حاصل ہوتی ہے، بڑا کیف حاصل ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ یہاں بیان ہوتا ہے وہ کسی اور جگہ بیان ہوتا ہی نہیں.
ہو سکتا ہی نہیں، وہ باتیں زبان پر آتی ہی نہیں، یہاں پتہ نہیں کیسے آ جاتی ہیں۔ بات صورت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس پاک مجلس کی برکات سے ہم سب کو لنا محمد الفاكرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا حي يا قيوم ثبتنا على الايمان يا حي يا قيوم ثبتنا على الايمان يا حي يا قيوم ثبتنا على الايمان الہ العالمین جس قدر بحاضر مسجد اور اہل حلقہ ہے سب کے گناہوں کو معاف، اے مولا کریم ہمارے کبیرہ اور صغیرہ تمامی گناہوں کو معاف کر۔ الہ العالمین ہم کو صحیح معنی مسلمان بنا، مرد مومن بنا دیجیے، صاحب دل بنا دیجیے۔ الہ العالمین ہم سب کو قلب حضوری عطا ہو، دولت سکون عطا ہو، عقل سلیم عطا ہو، الہی ہمیں سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا ہو۔ اے مولا کریم جس قدر بھی تمام دنیا مسلمان ہے صحیح معنی مسلمان ہے، الہ العالمین مسلمانوں کی کوئی بھی چیز واپس دلا دیجیے، الہی تمامی مسلمانوں کو ایک کر دیجیے اور نیک کر دیجیے، الہی مسلمانوں کی ذلت کو عزت سے بدل دیجیے، الہ العالمین مسلمانوں کے نقصان کو نفع سے بدل دیجیے، الہ العالمین تمامی مسلمانوں میں یکجہتی عطا فرمائے، الہ العالمین جس قدر بھی پاکستان کے حکمران ہیں عقل سلیم عطا فرمائے، الہی ان سے مذہب اسلام کی صحیح خدمت انجام دے۔ اے مولا کریم ہم کو سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائیے، جن مقامات پر گناہ ہوتے ہیں وہاں سے بچائیے، بری صحبت سے بچائیے، الہی جو بے مرادیں ہوں ان کی مراد پوری ہو، الہی جو بے روزگار ہوں ان کو روزگار عطا ہو، الہی جو قرضدار ہیں ان کا قرض ادا ہو، الہ العالمین جو بیمار ہوں ان کو صحت کلی عطا ہو، الہ العالمین جو بے اولادیں ہوں ان کو نیک اولاد عطا فرما، الہی سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ اے مولا کریم ہم کو اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، الہ العالمین ہم کو امامین کی محبت عطا فرما، خلفاء راشدین کی محبت عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما، اپنے چاہنے والوں کی محبت عطا فرما، الہ العالمین ہم کو ذکر کرنے والی زبان اور رجوع ہونے والا قلب عطا فرما، الہ العالمین ہمارے گناہوں پر نجات اپنے کریم پر نگاہ رکھتے ہوئے ہمیں معاف کر دے، اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہوں ہمارے تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما لے، ہمارے روزوں میں جو کہیں کمیاں اور غلطیاں اور غفلتیں ہو گئی ہوں ان کو معاف فرما، الہ العالمین ہمیں صحیح نمازیں پڑھنے کی توفیق میں عطا فرما، صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق میں عطا فرما، الہی ہمیں اپنے کرم کے سائے میں رکھ لے، ہر بلا سے ہمیں محفوظ کر دے، اے بار الہ رحم کی درخواست پیش کی جا رہی ہے تمامی مسلمانوں کی طرف سے، الہی کرم فرما دیجیے، الہ العالمین جو گمراہ ہو گئے ان کو راہ پر لیا، جو بد یقین ہو گئے ان کے یقینوں کو درست فرما دیجیے، الہی جو بد یقین ہو گئے ان کے یقینوں کو درست فرما دیجیے، الہ العالمین سب پر کرم فرما، الہ العالمین اپنا کرم فرما دے، رحم فرما دے، رحم کی درخواست ہے کرم فرمایا جائے، ہماری التجا کو قبول فرما دے، الہی ہماری التجا کو قبول فرما دے، اے بار الہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ آج تو گناہگاروں کو رہا کرتا ہے جہنم سے، بار الہ کرم فرما دے، الہی ہمارے والدین پر بھی کرم فرما، الہی ہمارے والدین پر بھی کرم فرما، ان کے مقامات ان کے درجات کو بلند فرما، الہی میرے مرشد کامل کے درجات کو بھی بلند فرما، الہی ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما دے، اے باری تعالیٰ ہمارے علماء دین کو ان کو اصلی حالت پر رکھ، ہمارے فقراء کو ان کی اصلی حالت پر رکھ، ان کے ذریعے مخلوق خدا کو نفع پہنچا، بار الہ رحم کر دے، ہمارے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں،
رحم کی درخواست پیش کر رہے ہیں، کرم فرما دے۔ الہ العالمین آج بخشش کی رات ہے، کرم فرمائے۔ ہم واسطہ دیتے ہیں تیرے محبوب کا، اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اس مبارک رات کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، جو ہم سے غلطیاں لرزشیں ہو گئی انہیں معاف کر دے۔ بارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سے ایسی نیکی کرا جو آپ کو پسند ہو اور آپ کے محبوب کو پسند ہو۔ اے مولا کریم ایسی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم کو اہل تقویٰ بنا دے، الہ العالمین ہمارے قلبوں میں نور عطا فرما دے، ہماری زبانوں میں اثر عطا فرما دے۔ الہ العالمین کرم کی بارش فرما دے، رحم کی درخواست کو قبول فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہمارے تعالیٰ کے شاہ نشان مالک، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ کی شاہ نشان ہو۔ اس ندامت کے آنسو جو تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، ان آنسوؤں کو قبول فرما لے۔ خاتون جنت کے صدقے میں کرم فرما دے، شہید کربلا کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے باری تعالیٰ رحم کی درخواست ہے، ہم خطاوار ہیں، کوئی بھی ایسا عمل نہیں۔ بارہ الہ یہ ندامت کے آنسو پیش دربار ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں کرم فرما۔ میرے مالک وہ تو قریب ہے، تو بھی قریب ہے، تیرا محبوب بھی قریب ہے، دونوں کریموں کے درمیان ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے دامن خالی ہیں، رحمتوں سے بھر دے، ہماری مرادوں سے بھر دے، ہم کو ہمیشہ ہمیشہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ خداوند عالم اب تک کرم ہی فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمان ہو کر اور مسلمانوں کے خلاف کیسی کیسی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ خداوند عالم کیا ہوگا، اب رحم فرما دیجیے، معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر۔ الہ العالمین ان گمراہوں کو راستے پر لیا، پاکستان کو صحیح معنی میں پاکستان بنا دیا، پاکستان کو صحیح معنی میں پاکستان بنا دیا۔ الہ العالمین ہماری التزام کو قبول فرما دے۔ الہ العالمین اس کا تیرے دوستوں کے آستانوں پر جو حاضری ہو رہی یہ بھی قبول فرما دیجیے۔ مالک اللہ ہم کیا تیری بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں، تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، ہمارے پر کیا گزرتی ہے، اب ہم سے ایسی باتیں دیکھی نہیں جاتی اور ایسی غلط آوازیں سنی نہیں جاتی۔ مالک رحم کر دے، اب رحم کی درخواست قبول فرمانے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آج کی شب بخشش کی ہے، بھائی مانگ لو جس کو بھی جو کچھ مانگنا ہے، اپنے دلی دل میں مانگ لو۔ میرے آقا سن رہے ہیں، سردار دارین سن رہے ہیں، تاجدار کونین سن رہے ہیں، سردار انبیاء سن رہے ہیں، شافع محشر سن رہے ہیں۔ کرم فرما دیجیے۔
الہ العالمین میرے پیر خانے کو آباد و شاد رکھ. الہی میرے پیر خانے پہ صاحب خدمت پیدا ہوتے رہے. الہ العالمین اپنے کرم کے سائے میں رکھ لے. ہماری درخواست کو قبول فرما لے. بار الہ میرے جس قدر بھی خلفاء ہیں ان کے پاس آنے والی مخلوق اپنی مراد کو مانگے. اس عاجز کا جو بھی قدم اٹھے وہ شریعت و طریقہ اختیارات کا ہو. میرے خلفاء کا جو بھی قدم اٹھے وہ شریعت و طریقہ اختیارات کا ہو. اے بار الہ اس عاجز کے پاس آنے والی مخلوق اپنی مراد کو پہنچے. میرے خلفاء کے پاس آنے والی مخلوق اپنی مراد کو پہنچے. میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. الہ العالمین میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. الہ العالمین ان کو مانگنے کی تجھ سے مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما. ان کو عظمت رسول اللہ بھی عطا فرما. الہی ہم کو سب کو عظمت رسول اللہ عطا فرما. اے باری تعالیٰ اپنی بارگاہ کا ہمیں ادب سکھا دے. ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی بتا دی. الہ العالمین یہ جو کچھ بھی اس وقت بیان کیا ہے ان حضرات نے اس فقیر کے دل کو خوش کیا ہے. ان میں بھی تو اپنا کرم خاص فرما دے. الہی خدمت خلق کے لیے ان کو چن دے. الہ العالمین ہمارے مولانا احمد مشرفی اکاڑوی داد برکاتہ پر کرم خاص فرما. ان کے بیان میں اور ترقی عطا فرما. ان کو علم میں ظاہر باطن میں ترقی عطا فرما. ان کے ذریعے مخلوق خدا کو نفع کثیر پہنچا. الہ العالمین اس عاجز کی محفل میں ہمارے بھائی آ گئے ہیں. ریاض الدین سرودین دانور اطلالیہ یہ میرے محبت فرماتے ہیں. فقیر بھی ان سے محبت کرتا ہے. ان کے کلام میں بھی اور جوش پیدا کرتے اور کیفیت اور لذت پیدا کرتے. ان کو کرم کے سائے میں رکھ لے. ان کے ذریعے بھی مخلوق خدا کو نفع کثیر پہنچا دے. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. شرف قبولیت عطا فرما دے. پاکستان کی بلاؤں کو دفع فرما دے. پاکستان کے خلاف جو مخالفین نے مسودے غلط بنا رکھے ہیں تجویز کیے ہیں ان کو ختم فرما دے. پاکستان کو ہر بلا سے محفوظ کر دے. الہ العالمین پاکستان کو ہر بلا سے محفوظ کر دے. ہم واسطہ دیتے ہیں تیرے محبوب کا. اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری سب کی حاجتیں پوری فرما اور دعا ہماری سب کی قبول فرما. یہ ہدیہ بھی قبول فرما دے. خداوند عالم اس عاجز سے جس نے اپنے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دلی مرادیں پوری فرما دے. ان کے نیک ارادے پورے فرما دے اور ہماری سب کی حاضری قبول فرما دے. ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ ہم یہاں مانگ رہے ہیں کیا بتائیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں. خداوند عالم ہمارے دلوں کے ساتھ سے تو خوب واقف ہے. بس نہ کرم فرما لیجیے. اب آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس فقیر کی التجا کو قبول فرما دے. رب العالمین اتنی قوت اور ہمت عطا فرما دے کہ میں تیرا پیغام حق سنا سکوں اور تیری مخلوق تک اپنے بھائیوں تک پیغام حق پہنچا سکوں. بس یہ چاہتا ہوں بار الہ کرم رائے سب پر یہ درخواست رحم کی قبول فرما دے. الہ العالمین میرے رحمانیوں پر کرم خاص فرما دے. الہی قاری ممتاز کو صحت کلی عطا فرما. ان کے ذریعے مخلوق خدا کو نفع کثیر پہنچا دے. الہی جو خدمت خلق کر رہے ہیں جو قبول بھی فرما دے. الہ العالمین جس نے اس عاجز سے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں قبول فرما دے.
پر رحم خاص فرما دے الہ العالمین دہلی کے لال قلعے پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیجیے اور صحیح معنی میں پاکستان بنا دیجیے الہ العالمین پاکستان کو صحیح معنی میں پاکستان بنا دیجیے الہ العالمین ہماری سب کی دلی مرادیں پوری فرما الہ العالمین ہم سے جو کوتاہیاں غلطیوں نے درگزر فرما الہ العالمین ہمارا سب کا انجام بخیر ہو خاتمہ بالخیر ہو الہی ہمارا سب کا انجام بخیر ہو خاتمہ بالخیر ہو الہی اول خیر ہو آخر خیر ہو الہی اول خیر ہو آخر خیر ہو الہی اس دنیا سے جب جائیں تیرے محبوب کی زیارت نصیب ہو اور کلمہ توحید ہماری زبان پر جاری ہو اور ہمارے قلب میں بھی کلمہ جاری ہو خداوند عالم رحم کی درخواست قبول فرما الہ العالمین ہمارا سب کا انجام بخیر ہو خاتمہ بالخیر ہو الہی اول خیر ہو آخر خیر ہو کرم فرمائے بندہ عزیز ہے کرم فرمائے بندہ عزیز ہے آپ نے توفیق دی ہے اس کا شکر ادا کر سکتے کرم فرمائیے ہدیے کو بھی قبول فرمائے برکت فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بینم شب ناگر بینم شب پائے
بپیشے بتگنم سجدہ بپیشے سبحان اللہ سجدہ بپیشے بتداشینم رب در بتداشینم بپیشے بتگنم سجدہ بپیشے بتگنم سجدہ اگر یابم خریدارے اگر یابم خریدارے اگر یابم خریدارے فروشم دینوی مارا اگر یابم خریدارے اگر یابم بس خریدارے اگر یابم خریدارے فروشم دینوی مارا روم در بت گداشینم روم در بت گداشینم بپیشے بتگنم سجدہ بپیشے بتگنم سجدہ اگر یابم خریدارے اگر یابم خریدارے اگر یابم خریدارے فروشم دینوی مارا بگرد کعبہ کے گردم بگرد کعبہ کے گردم کے روئے جائے من کعبہ کے روئے جائے من کعبہ کوئی اس بت کو بت سمجھے ہم اس بت کو صنم سمجھے بگرد کعبہ کے گردم بگرد کعبہ کے گردم بپیشے یار من کعبہ بپیشے یار من کعبہ کنم طواف میخانہ کنم طواف میخانہ کنم طواف میخانہ کنم طواف میخانہ کنم طواف جس کے ماتھے شفاعت کا پھیرا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا چہرہ رہا اس جبی نے سار دینا آ گیا جس طرف اٹھ گئی اجڑے ہوئے بچ گئے اس نگاہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطر پھیلا جس کی منبر بنی گردن اولیاء جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت سے اعظم امام مصطفیٰ
غوث آدم امام مصطفیٰ بندوں کا جلوائے شان قدرت تیرا دعویٰ نہیں ساری عمر سے لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت سے لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت سے لاکھوں سلام ہے کھڑے تیرے غلام اور عاجزانہ عرض کرتے ہیں سلام غوث آدم جان من ایمان من اور غوث آدم جان جانے پنجتن صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ